الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله أولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. معزز علماء کرام، عزیز بزرگوں، بھائیوں، محترم معلمات اور طالبات، اللہ کا بڑا فضل ہے، اس کے احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کشمیر جیسے مقدس اور مبارک مقام میں اللہ ہمیں پہنچایا، اور آپ سے بھی ہم کلام ہونے کی اللہ توفیق عطا فرمائی. ہم آپ کے علماء کرام اور بھائیوں بزرگوں ہم مشکور ہیں، انہوں نے ہمیں موقع عطا فرمایا. الحمدللہ آج اللہ کے فضل و کرم سے پوری دنیا جہاں اپنے مال سے، اپنے عقل سے، اپنے تجربے سے اور اپنے ملک و جاہت سے جہاں مایوس ہے، وہاں سب کو صرف ایک بات کی امید ہے. وہ امید یہ ہے کہ اب کام ہوگا تو صرف اور صرف اللہ کے دین سے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے راستے سے کام بنے گا. لوگ شروع میں تو اپنی دنیا کی طرف دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، بہت کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن تھوڑی ہی دور میں وہ پریشان ہو جاتے ہیں، بے بس ہو جاتے ہیں، بے کس ہو جاتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے ذلیل ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ان کو لوٹ کر انہیں واپس آنا پڑتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللہ تعالیٰ آخرت کے عذاب سے پہلے جو بڑا عذاب ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں اکبر چند چیزوں کے بارے میں فرماتے ہیں. ایک ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ. اللہ کا اجر بھی بہت بڑا ہے، اللہ کا ذکر بھی بہت بڑا ہے، اور اللہ کا آخرت کا عذاب بھی بہت بڑا ہے. اللہ نے عذاب کے دو تقسیم کیے ہیں، ایک عذاب الادنیٰ، دوسرے عذاب الاکبر. عذاب الاکبر سے مراد آخرت کا عذاب ہے جو موت کے وقت سے شروع ہونے والا ہے. اس کے بارے میں قرآن ذکر کرتا ہے لا يموت فیہا ولا یحییٰ. لا يموت فیہا ولا یحییٰ سے مراد سکرات کا حال ہے، جس میں آدمی نہ مرتا ہے نہ جیتا ہے. وہاں سے وہ عذاب شروع ہو جاتا ہے، جیسے فرعون کو شروع ہوا، نمرود کو شروع ہوا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین.
دنیا کا جو عذاب ہے، کبھی سیلاب کا آ جانا، کبھی دشمن کا چھا جانا، کبھی انسان پریشان ہو جانا یا ذلیل ہو جانا یا کسی کی بے وفائی میں پھنس جانا، اس کے دوست اس سے ہٹ جانا، دوست کا دشمن بن جانا، یہ سب دنیا کے عذاب ہیں، یہ اصل عذاب نہیں ہے، یہ تو چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے عذاب کا مزہ اللہ اس لیے چکھاتے ہیں تاکہ تم بڑے عذاب سے بچ جاؤ، لعلہم یرجعون، اور واپس لوٹ جاؤ۔ لیکن اس میں بھی انسانیت کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں۔ ایمان والوں پر جب حالات آتے ہیں، جب مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو جس کا ایمان پہلے سے تھوڑا مضبوط ہوتا ہے وہ لوگ تو واپس چلے آتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، اللہ سے معافی چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بہت نوازتے بھی ہیں۔ اگر کوئی شخص سچی توبہ کرے، حدیث میں آیا ہے من لزم الاستغفار، جو استغفار کو لازم پکڑے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ اسے نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ پہلی نعمت کیا؟ جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے اللہ تعالیٰ اسے باہر نکال لیتے ہیں۔ ذہنی تنگی ہو یا مالی تنگی ہو، یا تنگیوں کی کئی قسم ہیں، جیسی بھی تنگی میں آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے پھنس جاتا ہے، اسے باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملتا۔ تنگیوں سے باہر نکلنے کے دو راستے ہیں، ایک اللہ سے ڈرو، دوسرے استغفار کرو۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا من لزم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا۔ ضیق کہتے ہیں تنگی کو، ہر تنگی سے اللہ نکلنے کا راستہ اللہ اسے عطا فرماتے ہیں۔ دوسری چیز وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرْجًا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر قسم کی اس کے غم کو خوشی سے بدل دیتے ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت غم کو خوشی سے بدل نہیں سکتی، نہ مال سے، نہ پیسوں سے، نہ دوستوں سے، کسی سے کسی کا غم دور نہیں ہو سکتا۔ اگر غم دور ہو سکتا ہے تو سچی توبہ اور استغفار سے دور ہو سکتا ہے۔ تیسرا فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ اسے روزی وہاں سے عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ جس کے لیے آج پوری دنیا پریشان ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایسی روزی کہیں سے عطا کر دیتے ہیں جہاں سے اس کا گمان نہیں ہوتا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، جب مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، حالات آتے ہیں، اسباب پر حالات آتے ہیں، تو انسانیت دو قسم میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ ایک وہ قسم جو اللہ کی رحمت سے امید رکھ کر اللہ کی طرف واپس لوٹتی ہے، دوسری وہ قسم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر اور مزید گناہ کرتی ہے۔ یہ جہالت ہے، نادانی ہے، اللہ کو نہ جاننا ہے۔ مثال دیتے ہیں بزرگان دین، کوئی باپ بچے کو مارتا ہے تو بچوں کی دو قسم ہو جاتی ہے، ایک بچہ وہ ہوتا ہے جو باپ کے پیر پکڑ لیتا ہے، دوسرا بچہ وہ ہوتا ہے جو باپ کی چھڑی کو پکڑ لیتا ہے۔ پیر پکڑنے والا سمجھدار ہے، کیونکہ چھڑی نہیں مارتی، مارنے والا باپ ہے۔ باپ کے دل میں رحم آ گیا تو باپ مجھے نہیں مارے گا۔ اس طرح لوگ جب پریشان ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، معافی چاہتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، گناہ سے باز آتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، اگر انسان کو کوئی برائی چھو لے، دعانا لجنبہ،
او قاعدن او قائمن، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی اللہ 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 کرتا ہے۔ لیکن انسان اتنا بیوقوف ہے، اتنا نادان ہے، اتنا جاہل ہے کہ جب اس سے ہم اس کی مصیبت کو دور کر دیتے ہیں، ایسے چلنے لگتا ہے جیسے ہمیں پکارا ہی نہیں۔ کوئی آدمی کسی گڈھے میں گر جائے، سامنے والا اسے ہاتھ دے یا رسی دے، یہ بڑی مشکل سے اسے باہر نکالے، تو باہر نکلنے کے بعد کیسا شکر گزار ہوگا؟ اب باہر آنے کے بعد وہ ایسے چلنے لگے جیسے میں آپ کو پکارا ہی نہیں، اسے کیا کہیں گے؟ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا، وہ ایسے چلتا ہے اسے بلائے نہیں۔ لیکن پریشانی میں اللہ کو یاد کرنا بھی، پریشانی میں اللہ کو یاد کرنا بھی، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لوگ مال کو نعمت سمجھتے ہیں، پیسے کو نعمت سمجھتے ہیں، صحت کو نعمت سمجھتے ہیں، سواریوں کو نعمت سمجھتے ہیں۔ فرمایا سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ شکر گزاری ہے۔